دین اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے، من استطاع، اس کے لیے جو استعداد رکھتا ہے الیہ، اس کی راستے پر، اس کی راہ میں، سبیلا، لیکن اس کے راستے میں جو استعداد طاقت رکھتا ہے، زادے راہ، یعنی گھر میں بھی خرچہ دے جائے اتنے وقت کا اس کے پاس ہے، ساتھ لے جائے اس کے پاس ہے، اگر اتنا خرچہ ہو، زادے راہ ہو، پیسہ ہو تو اس پر حج بیت اللہ شریف کا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے ومن کفر، اور اگر پردان کرتا ہے نہیں کرتا ہے تو میری بات سن لے، عبادت کا لفظ کیا فرمایا، میرا تعارف، میری صفت، میری طاقت، میری فضیلت، یہ بھی سن لے، عبادت کا لفظ کیا فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ غنی عن العالمین، تمام جہانوں سے مستغنی ہے، تمام جہانوں سے کیا وہ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی حج کرتا ہے تو وہ اپنی یعنی فضیلت کے لیے، اپنی یعنی برکت کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو نقصان بھی اسی کا ہے۔ یہ میں نے قرآن مجید کی ایک ایت کریمہ جس میں 3 حصے ہیں، مقام ابراہیم، آیت مبینہ، من دخل آمنا، 2 حصے ہیں، تیسرا حج کا حصہ ہے۔ اب اس پر جو میں حج کی فضیلت پر پہلی حدیث کو کرنا چاہتا ہوں، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ یہ صحابی کے پوچھنے کا انداز ہے، کیا صحابی کے پوچھنے کا انداز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں اور اس کو کثیر محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس حدیث کو درج کیا ہے۔ فضائل حج پر قرآنی آیات کے بعد پہلی حدیث میں کوٹ کر رہا، پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ کیا؟ ان دونوں ذاتوں پہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یعنی دونوں ذاتوں پر ایمان لانا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ دیکھیں جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ جتنی نیکی کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے رہا ہے، آخر میں ان کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ لیکن مسلمان ایک ایسا خوش نصیب ہے کہ وہ جتنی نیکی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے رہا ہے اور آخرت میں اسے اس کا پتہ کتنا بڑھا کے اس کا اجر اور اس کا ثواب، اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ تو سب سے میرے آقا علیہ السلام کے جواب دینے کا انداز بھی کمال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، افضل ترین عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ کیا لانا ہے؟ ایمان۔ اس کے بعد پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ اس کے بعد افضل ترین عمل ہے۔ افضل ترین سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ترین عمل یہ ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد اگر افضل ترین محبوب ترین عمل ہے تو وہ حج کرنا ہے۔ کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اس کے محبوب سے پر ایمان کو افضل ترین کیوں کہا گیا؟ کہ ایمان ہوگا تو نیکی قبول ہوگی، اگر ایمان نہیں ہوگا تو نیکی قبول نہیں ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام کا جواب دینے کا انداز بھی کمال تھا کہ اگر افضل ترین کوئی عمل ہے تو اس کی شرط ایمان ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے۔ کیا فرمایا؟
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے کا انداز کیا ہے کہ ہر نیک عمل کی بارگاہ رب کی بارگاہ میں جھک کر اس کی حیثیت، اس کی طاقت یا اس کی مقبولیت تب ہوگی جب وہ ایمان دار ہوگا۔ اگر وہ ایماندار نہیں ہے تو اس کی کوئی نیکی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، خدمت انسان کے حوالے سے، اب اس کی جزا اللہ تعالیٰ غیروں کو، بے ایمانوں کو دنیا ہی میں عطا کر دیتا ہے۔ اس کا صلہ آخرت میں کا کوئی بولیے بدلہ نہیں ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شرط کس کی فرمائی؟ بولیے ایمان، اور پھر ایمان فقط ایمان باللہ نہیں فرمایا، یہ بھی کچھ پر ہاتھ ہوتا ہے، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایمان نہیں، تنہا رب کا ایمان قبول نہیں ہے۔ نہیں تو رسول فقط اطاع اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی حکم کی تعمیل کرنا، ان کا اقرار، ان کا احترام کرنا، ان کو تسلیم کرنا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ماننا، یوں سمجھ لے کہ جس نے نبی کو مان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا، جس نے نبی کو نہیں مانا اس نے رب کو نہیں مانا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط اللہ تعالیٰ کے ایمان کی بات نہیں کی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ پہلا عمل ہے، افضل ترین۔ جب ایماندار ہو گیا، اب ایماندار کے لیے ایمان لانے کے بعد بہترین جو عمل ہے وہ جہاد راہ فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر ہے تو وہ حج ہے۔ کس نے فرمایا؟ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میں دوسری حدیث کوٹ کر رہا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حج کرتا ہے، فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ اگر ایک شخص حج کرنے گیا ہے، یہ فضائل حج پر میں گفتگو کر رہا ہوں، فضائل حج پر، فضائل حج الگ ہیں، احرام کے فضائل الگ ہیں، تلبیہ باندھنے کے فضائل الگ ہیں، قید کروانے کے فضائل الگ ہیں، قربانی کرنے کے فضائل الگ ہیں، منا کے فضائل الگ ہیں، مزدلفہ کے فضائل الگ ہیں، بدائل الفاظ کے فضائل الگ ہیں، بیت اللہ شریف کے فضائل الگ ہیں، حج اسود کے فضائل الگ ہیں۔ یہ فضائل بڑی اس کی بڑی قسمیں ہیں، لیکن آپ مطالعہ کریں آپ حیران رہ جائیں۔ اگر میں فقط حج کی مناسبت سے گفتگو شروع کروں تو میرا یقین ہے کہ میں 1 سال تک مسلسل اگر گفتگو کرتا رہوں تو میں مکمل نہیں کر سکتا۔ اتنے حصے اس کے جو جہاں الگ الگ اس کی کہتے ہیں، یہ تو اجمالی طور پہ میں گفتگو کر رہا ہوں فضائل حج پر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس کا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اگر کوئی حج کرنے گیا ہے، من حج فلم یرفث ولم یفسق، کہ اس سے کوئی ایسا عمل نہیں ہوا کہ جو شریعت کے خلاف ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوا، بات یاد ہو گیا؟ یعنی حج کرنے گیا، من حج فلم یرفث ولم یفسق، اس سے کوئی ایسا عمل جو شریعت کے خلاف نہیں ہوا، یوں سمجھ لیں کہ آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ حج کر رہا ہے، حج کی ادائیگی سنت کے مطابق ہے، رزق بھی حلال ہے، نبی کی ادا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یہ 3 بنیادوں پر وہ حج کی ادائیگی کر رہا ہے۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا رجع، کیا رجع، پھر جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے، کیا جب حج کر کے کیا رجع، جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ من ذنوبہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس میں شرط ہے، اس میں شرط رکھی ہے، وَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، اور اس کو میں نے واضح کر دیا ہے، رزق حلال، نبی کی بولو نا
نبی کی ادا بات یاد رکھا ہے. حج کر رہا ہے کوئی عمل شریعت کے خلاف نہیں کر رہا, رزق بھی حلال ہے جس پر وہ گیا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2, جتنی وہاں عبادت و ریاضت ہو رہی ہے حج سے ہٹ کر ہو رہی ہے یا حج کی شرائط ادا ہو رہی ہے, 5 دن حج کے ہو رہے ہیں تو وہ بھی نبی کی ادا, نبی کی ادا, نبی کی سنت اس کے مطابق کر رہا ہے. نمبر 3, اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے, ریاکاری نہیں, اخلاوہ نہیں, نمود و نمائش نہیں, شوبازی نہیں, کسی کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے. اگر مقصود ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری بنیادوں پر جس عمل جو عمل مبنی ہے, ایسا حاجی جب رجع واپس لوٹتا ہے تو اس طرح لوٹتا ہے من ذنوب ہی, اللہ تعالیٰ ماضی کے جتنے گناہ ہیں, صغیرہ ہیں, کبیرہ ہیں, جان بھول کر کی ہیں, بھول کر کی ہیں, سارے معاف ہو جاتے ہیں, سارے معاف ہو جاتے ہیں. اب اتنا جملہ ہی کافی تھا, من ذنوب رجع من ذنوب ہی, جو اس کے سارے گناہ بولیے معاف ہو جاتے ہیں. تو جب سارے گناہ معاف ہو گئے تو وہ ایسے ہو گیا جس طرح اس کے ذمہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں. تو جو پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ ہوتا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے اتنا نہیں فرمایا, آگے مثال دی, مثال دے کے پھر آپ نے مجھے کو سمجھایا. ہاں رجع من ذنوبہ, اگر اتنا ہی فرما دیا جاتا نا کہ رجع ایسا حاجی کا واپس لوٹتا ہے تو ایسے ہوتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن آقا علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے مزید تشریح کرتے ہوئے, واضح کرتے ہوئے ایک مثال دی. فرمایا قیام, یہ اس دن کی طرح ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, کیا قیام میں کیسا انداز ہے آقا علیہ السلام کا, کیا سمجھانے کے انداز میں آقا علیہ السلام کا. الرجع میں کبھی بھی اتنی کافی تھا, لیکن آقا علیہ السلام قیام اس دن کی طرح ہو جاتا ہے وَلَدَتْهُ أُمُّهُ, جس طرح اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا. اللہ, میرا آقا علیہ السلام نے مثال دے کر اپنی امتی کو سمجھا دیا. فرمایا اگر حج فرض ہے تو جلدی کر, حج میں سستی نہ کر, جلدی حج کر. اور میں نے یہاں تک پڑھا ہے, بڑی بات آپ میں توجہ ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کثرت کے ساتھ حج عمرے کرتا ہے نا, کیا بات سن رہے ہو نا, جو حج عمرہ کثرت کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی غریبی, اس کی غربت, اس کا فاقہ اس طرح ختم کر دیتا ہے, اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. یعنی حج عمرہ کثرت سے کرنے سے فاقہ ختم ہوتا, دولت میں اضافہ ہوتا, دولت بڑھتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کثرت کے ساتھ بندہ عمرہ کرتا ہے اس کا رزق میں اضافہ ہوتا ہی جاتا ہے, اس کا رزق بڑھتا جاتا ہے, اس کا رزق بڑھتا جاتا ہے. اب میں تیسری حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں. آج کا موضوع کیا ہے؟ فضائل حج. اجمالی گفتگو ہے, مشترکہ گفتگو ہے, الگ الگ گفتگو نہیں کر رہا. یہ صرف فضیلت ہے, وعید نہیں ہے. اب تیسری حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں. حضرت ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ حدیث نمبر 3 میں تیسری حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں. قرآن مجید کی آیت کے مفہوم پیش کرنے کے بعد فضائل حج پر حضرت ابن شماسہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم اس وقت یا اس لمحہ یا اس دن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ بالکل قریب الموت تھے. کیا قریب الموت تھے. ہم کثیر تعداد میں ساتھی ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آقا علیہ السلام کے بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑے قریبی صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ جب ان کی عیادت کرنے گئے تو وہ قریب بولیے وہ قریب موت تھے، قریب موت تھے. جب ان کے قریب گئے ان کے پاس بیٹھے تو آپ رونے لگے. کیا کہتے ہیں بڑا دردناک روئے، بڑا دردناک روئے، دردناک روئے. حامد نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے کہ مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے، مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آقا علیہ السلام نے فرمایا امر ہاتھ بڑھاؤ. کیا؟ ہاتھ بڑھاؤ، میرے ہاتھ کی بیعت کرو اور کلمہ پڑھو اور اسلام میں داخل ہو. تو میں نے ہاتھ تھوڑا سا بڑھایا پھر پیچھے کر دیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا امر کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ہاتھ بڑھاؤ. میں بڑھاتا اور ہاتھ پیچھے کر دیتا. آخر اس نے فرمایا اپنے یہ تو بتاؤ ہوا کیا ہے، ہم ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شرط ہے میری. کیا؟ میں ایمان لاتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہوں، آپ کی بیعت کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ شرط رکھیں گے؟ کہنے کہ ہاں میری ایک شرط ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ شرط رکھیں. کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ایمان اگر لے آتا ہوں تو کیا ماضی کا جو سارا کفر تھا، جو شرک تھا، وہ سارا ختم ہو جائے گا؟ وہ ختم ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ کو معلوم نہیں، آپ کو پتہ نہیں. اب میرا آقا کا انداز بڑا کمال ہے. جس طرح پیچھے ترتیب دی ہے نا، جب پہلی حدیث میں نے کوٹ کی تھی کہ افضل ترین عمل کون سا ہے، تو آقا علیہ السلام کی ترتیب 3 حالتوں میں دی ہے. کتنی؟ 3 حالتوں میں دی ہے. اس طرح جب ان شرط رکھی کہ کیا میرے ایمان لانے کے بعد یا ایمان لانے پر یا مسلمان ہونے پر کیا میرے وہ کفر و شرک مالی ساری کو گناہ تھے، گناہ پر مبنی تھے، شرک پر مبنی تھا، وہ سارے کو ختم ہو جائے گا؟ آقا علیہ السلام کی ترتیب کتنی پیاری ہے، انداز کتنا ہے. فرمایا آپ کو پتہ نہیں کہ جو مسلمان ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا آپ کو پتہ نہیں کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، اس میں بھی 3 حصے ہیں، اس میں بھی 3 تھے، اس میں بھی 3 ہیں. فرمایا جو مسلمان ہوتا ہے جو ہی وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر وہ ایمان لاتا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کی اسی وقت اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. پھر فرمایا یہ بھی سن لے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، اس کی خاطر ہجرت کرتا ہے، کیا؟ اس کی خاطر، اس کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے، تو ہجرت کرنے سے قبل جتنے گناہ ہیں رب سارے معاف فرما دیتا ہے. پھر فرمایا آپ نے سنا نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حج کرتا ہے، کیا حج کرتا ہے، تو حج کرنے سے قبل جتنے اس کے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سارے معاف فرما دیتا ہے. رجع من ذنوبہ قیام ولدتہ امہ، وہ اس طرح لوٹتا ہے، اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے، کیا آج ہی جنا ہے. اب میں اس پر چوتھی حدیث کو کرنے لگا ہوں. اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حاجی وہاں کیا، جب وہاں حاجی تسبیح کہتا ہے، کیا تسبیح کہتا ہے، یا لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یا تکبیر کہتا ہے، اس میں بھی 3 جملے ملا کر السلام نے فرمایا. کتنے؟ یعنی وہ تسبیح پڑھ رہا ہے یا لا الہ، کون؟ بولیے نا، کون؟ حاجی. حج کے موقع پر کیا؟ حج کے موقع پر کیا پڑھتا ہے؟ تسبیح کہتا ہے یا لا الہ الا اللہ کہتا ہے یا کوئی تکبیر کہتا ہے.
تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے منہ سے تسبیح نکلے، اس کے منہ سے لا الہ الا اللہ نکلے، اس کے منہ سے تکبیر نکلے، رب کی تعریف نکلے، اس انداز میں نکلے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر جملے پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں لگاتا کہ جو فرشتے کو خوشخبری سناؤ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ براہ راست ڈائریکٹ اس تسبیح کہنے والے بندے کو ہر جملے پر کے تکلیف جنت عطا ہوتی ہے، جنت کی بشارت ملتی ہے ہر جملے پر۔ اگر وہ دن میں 100 مرتبہ کہتا نا، کیا کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کیا کہتا ہے اللہ اکبر، کیا کہتا ہے لبیک اللہ لبیک، وہ تلبیہ پڑھ رہا ہے۔ تلبیہ کے لیے الگ حدیث ہے، تلبیہ پڑھنے کے لیے الگ حدیث ہے۔ اس کے راوی حضرت بنی عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو فرماؤ کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھ کے نکلے تو تلبیہ آہستہ نہ پڑھیں، تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں۔ کیا آپ کو جب حج ہوتا ہے تو بلند آواز سے لبیک اللہ لبیک، بلند آواز سے نا، اب بلند آواز سے پڑھنا رب کو پسند ہے، بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا رب کو پسند ہے۔ پھر فرمایا سید ملائکہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلبیہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو دائیں بائیں پتھر ہے، کوئی ذرہ ہے، کوئی درخت ہے، کوئی پتا ہے، وہ بھی ساتھ پڑھتے ہیں، تو جتنے وہ پڑھتے ہیں ان کے برابر اس ایک پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اس ایک کو ثواب ملتا ہے۔ اور ہر تسبیح پر اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دیتا ہے۔ اگر وہ دن میں 1000 مرتبہ تسبیح پڑھتا ہے تو وہ خوش نصیب حاجی، وہ مقدروں کا مالک، وہ نصیبوں کا مالک، رزق بھی حلال ہو، نبی کی ادا کے مطابق ہو، رب کی رضا ہو، خدا کی عزت کی قسم، رب اس کو پتہ کیا کیا دے رہا ہے۔ وہ احرام باندھ کر اپنی سجاوٹ، اپنی شوق اور اپنی زینت جب وہ ختم کر دیتا ہے اور وہ قسم والی 2 چادریں پہن کر جب وہ اللہ کے دربار میں جب نکلتا ہے، بلند آواز سے تلبیہ پڑھتا ہے تو فرماتا ہے فرشتوں ہٹ جاؤ، اب میں جاؤں میرا حاجی جا رہی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ براہ راست ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ایک ایک تسبیح پر ایک ایک جملے پر اسے جنت کی، وہ کہتا لا الہ الا اللہ، فرماتا تو جنتی، وہ کہتا لا الہ الا اللہ، وہ کہتا جنتی، وہ کہتا لا الہ الا اللہ، تو جنتی ہے۔ یہ بتاؤ کس سے بڑا بھی کوئی بدلہ رب کی بارگاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی جواب ہے، اس سے بڑا بھی کوئی رب کی طرف سے انعام ہے؟ اب اپنی بات میں جو طلب ہے اور بڑی خاص ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھے۔ کیا بولیے؟ شدید بیمار تھے۔ انہوں نے تمام صاحبزادوں کو بلایا، کیا تمام صاحبزادوں کو، بیٹوں کو اپنے پاس بلایا، فرمایا بیٹوں میں نے اپنے آقا علیہ السلام سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص مکہ المکرمہ سے پیدل حج کرتا ہے، کیا تو ایک قدم پہ 700 نیکی ہے۔ کتنی؟ جب وہ پیدل حج کرتا ہے تو ایک قدم پہ 700 نیکی، اور ایک نیکی بیت اللہ شریف کی نیکی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو بیٹوں نے کہا کہ بیت اللہ شریف کی نیکی کیا؟ فرمایا ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے۔ تو 700 نیکی کتنی ہوگی؟ 700 نیکی ہو تو ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہو، تو یہ 7 کروڑ بنتے ہیں۔ اس کا حساب لگانا تھا میرا کتنا؟ ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، تو 700 نیکی قدم بھی مل رہی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ اس کا رزق بھی حلال ہو، نبی کی ادا ہو، رب کی رضا ہو، تو پھر میرا آقا کیوں نہ فرمائے رجا من ذنوبہ فیوم ولدتہ امہ، یہ تو اس طرح واپس لوٹتا ہے جس طرح آج ہی پیدا ہوا، اس کی ماں اس کو آج پیدا کیا ہے۔ اور اگر وہ پیدل نہیں ہے تو اگر وہ سواری پر ہے تو یہ بھی سن لیں، جب وہ سواری پر ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا
सकता। थोड़े सबक में चंद का से मैंने कोट की है, लेकिन एक बात याद रखने, एक आदमी उसके पास पैसा है, दौलत है, जानबूझ के हद ना करे तो आखिर इस केस का रावी कौन है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अगर वो हद जानबूझ के ना करे, उसके पास ताकत है, हाँ एक बंदा दरखास्त देता बार-बार और उसकी दरखास्त कबूल नहीं होती, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर उसके पास दौलत है, पैसा है, इस्तात है, ताकत है, वो हद ना करे तो फिर वो मेरा आखिर इस वक्त अगर मरेगा या यहूदियों के मरेगा या नसरानियों के मरेगा, इतनी सख्त वही है, इतनी सख्त वही है। और अगर हज करता है, अगर वो हज करता है तो आपने सुन लिया है उसकी फजीलत, जो उसका मकाम, जो उसका इनाम क्या है। तो मैंने थोड़े से वक्त में कुछ बातें मैंने पिछले जुम्मे पे की थी, कुछ आठ बातें मैंने मुस्तक़िल बातें की हैं, बाकी इनफरादी तौर पर अलग अलग फज़ाइल हैं। मैंने इजमाली गुफ्तगू में चंद बातें मैंने फज़ाइल हज की मुनासबत से की हैं। अल्लाह ताला की बात मुझे दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी हज करने की तौफीक अता फरमाए और ये फरीज़ा अदा करने की हमें तौफीक अता फरमाए।